السلام علیکم، ست شری اکال۔ میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اگر ہم بات کریں تو جمعے کی صبح ہے اور آپ سب کو جمعہ مبارک۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جو بتائیں گے اسی ویلاگ میں۔ اسرائیلی کمانڈ سائٹ پر مزاحمت کی بمباری ہے، اسرائیلی قید کی خودکشی کرنے کی کوشش، غزہ میں بمباری کے لیے ربوٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ میری تھوڑی سی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، ٹیمپریچر ہے، فلو ہے، گلا خراب ہے اور کافی ویکنیس ہوئی ہے۔ ابھی بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے لیکن میں نے سوچا کہ چلو ویلاگ کر لیتے ہیں، پھر دیکھیں گے۔ اپنا ٹریٹمنٹ تو لے رہے ہیں۔ پریس ٹی وی ویب سائٹ کے مطابق مغرب میں یعنی حمایت یافتہ اسرائیل کی نسل کشی کی اگر بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ غزہ میں جو ظلم اور بربریت ہوا ہے اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں مغرب کا حصہ ہے۔ 45,600 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ تل ایبب کے خلاف کارروائیاں رکی نہیں ہیں، تھمی نہیں ہیں، بلکہ جاری ہیں۔ القسام بریگیڈ نے قابض جنوبی فلسطین میں نیڈویٹ آبادکاری کو میزائل حملے سے نشانہ بنایا۔ النصر صلاح الدین بریگیڈ کی تعاون سے نیٹ زارم محور میں ایک اسرائیلی فوجی کمانڈ اور کنٹرول سائٹ کو بھاری مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں طوباس گورنریٹ کے جنوب میں تمون قصبے کے جنکشن کے قریب دھماکہ خیز آلات سے حملہ ہوا اور مقبوضہ شہروں یروشلم، القدس اور تل ایبب کو راکٹ حملوں سے نشانہ بنایا گیا۔ شمالی غزہ کی پٹی میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے مرکز اور مغربی علاقوں میں اسرائیلی فوجی اور گاڑیوں پر بھی مارٹر گولے برسائے گئے۔ اب اس ساری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو مزاحمت کے جو کاری وار ہیں، کاری ضرب ہیں، وہ اس میں مسلسل تیزی آ رہی ہے اور وہ اس چیز سے بالکل بھی بے فکر ہے کہ ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ نے سارے ایریا بند کر دیا، آپ نے جو ہے یروشلم، آپ نے جو شام ہے وہ جہاں سے اسلحے کی سپلائی ہوتی تھی وہ آپ نے بند کر دی، تمام تر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیا۔ ترکی نے اس میں بڑا اہم رول کیا، اسی طرح عرب ممالک نے بڑا اہم رول ادا کیا اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے جو مسلمانوں کا رول ہے یہ ہمیشہ تاریخ کے سیاہ پنوں میں لکھا جائے گا۔ اور غزہ میں جو ظلم بربریت ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان مسلمان ممالک کے سربراہوں کے جو ہے، کیونکہ عوام جو ہے، میں اگر عوام کی بات کرتا ہوں، عوام کے دل جو ہے وہ دھڑکتے ہیں فلسطین اور غزہ کے معصوموں کے ساتھ۔ سو ہم حکمرانوں کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ڈالر کے لیے، اپنے فائدے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور کسی بھی حد تک وہ چاہے وہ اپنے ہی مسلمان بھائی ہو یا کوئی اور ہو، اس کے لیے اگر وہ قتل میں حصہ ڈالتے تو وہ ڈالتے ہیں، گریز نہیں کرتے۔ لیکن گریٹر اسرائیل کو باپ بنانے میں تاریخ یاد رکھیے گی کہ ان کا بہت بڑا رول ہے، لیکن یہ بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ مزاحمت بھی اس چیز کو اتنا لائٹ نہیں لے رہی ہے، وہ چھوڑے گی نہیں اور اس کے ابھی بھی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کے آخری فعال اسپتال کمال عدوان اسپتال پر جو بمباری کی گئی، اس کے بعد مزید کہا جا رہا ہے، یہ خبر میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی کہ کمال عدوان اسپتال پہ جو ہے زیادہ تر روبوٹس کا استعمال کیا ہے۔ اب کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جہاں پر مزاحمت کو دبوچنے کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ اسرائیلی فورسز کی جو ہلاکت ہو رہی ہے، اب کوشش کی جا رہی کہ روبوٹس کے ذریعے جو ہے ان کو نشانہ بنانے کی بھرپور مہم شروع ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب مرکاوا ٹینک کا ہے اور دبئی میں ایک نمائش میں اس کو رکھا گیا تو نمائش میں یہ بات واضح طور پر تھی کہ بھئی مرکاوا ٹینک جو ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، لیکن مجاہدین نے، حماس کے لوگوں نے، تل حزب اللہ کے لوگوں نے اس کی صحیح توڑ نکالا اور پھر کوشش کی کہ مرکاوا کا قبرستان غزہ میں بنا لیا۔ اب یہاں پہ روبوٹس میدان میں آ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی توڑ بہت جلد نکل آئے گا اور بہت جلد جو ہے ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ابو حمزہ جو فلسطینی اسلامی جو جہاد تحریک عسکری ونگ ہے، سرائے القدس کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک اعلان کیا ہے تو جمعرات کو کہ طبی ٹیم نے تقریباً 3 دن قبل ایک اسرائیلی قیدی کی خودکشی کی کوشش کو ناکام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی قیدی نے اپنی بگڑتی ہوئی ذہنی حالت کی وجہ سے خودکشی کرنے کی کوشش کی، جو نتنیاہو حکومت کی جانب سے عائد کردہ نئی شرائط کے سبب ہوئے، جن کی وجہ سے ان کی رہائی کے لیے مذاکرات ناکام اور تاخیر کا شکار ہو گئے۔ سرائے القدس کے ترجمان نے نشاندہی کی کہ خودکشی کی کوشش کرنے والے اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے معاہدے کے پہلے مرحلے میں رہا کیا جانا تھا۔ ابو حمزہ نے مزید بتایا کہ اس واقعے کے جواب میں سرائے القدس نے اپنی تحویل میں موجود اسرائیلی قیدیوں کے لیے سیکیورٹی حفاظت کے اقدامات کو سخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ پچھلے 1 سال میں جو اپوزیشن لیڈر اس وقت الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی صاحب
ابھی تک نیتنیاہو صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، جو تگ و دو کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے، لیکن جو قیدی ہیں، جو وہاں پر لوگ ہیں، ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی لائحہ طے نہیں ہو، جس کی وجہ سے ذہنی، ظاہر بات ہے 1 سال سے آپ قید میں ہوں اور دھماکے ہوں، فائٹ ہو، پھر ظاہر بات ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کون اچھا برتاؤ کرتا ہے. اس ساری صورتحال میں وہ پھر ذہنی جو ہے اذیت کا شکار ہوتا ہے، جس طرح فلسطینی بھائیوں کو بہت زیادہ سخت اذیت سے گزارا جاتا ہے. اسرائیلی قابض فوج نے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 45,600 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کیا، جبکہ 1,08,379 دیگر زخمی ہوئے. غزہ کی وزارت صحت نے جاری اسرائیلی نسل کشی کے 453ویں دن کی رپورٹ میں بتایا کہ اسرائیلی قابض افواج نے غزہ کی پٹی میں 24 گھنٹوں کے دوران 2 قتل عام کیے، جن میں 12 فلسطینی شہید اور 41 زخمی ہوئے ہیں. شام کی نئی حکومت کے افواج کے رہنما احمد الشرح العربیہ کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران روس کے ساتھ ملک کی مضبوط اسٹریٹجک تعلقات کو اجاگر کیا. ماسکو کی عالمی حیثیت پر بات کرتے ہوئے الشرح نے روس دنیا کی دوسری سب سے طاقتور ریاست ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. شام کے روس کے ساتھ اسٹریٹجک مفادات مشترکہ ہیں. سعودی ریاست چینل سے بات کرتے ہوئے الشرح یعنی ابو محمد جولانی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، نے کہا کہ نئی شامی قیادت نہیں چاہتی کہ شام میں روس کی موجودگی ایسے انداز میں ختم ہو جو ان کے طویل مدتی دو طرفہ تعلقات سے مخالفت کرے. ایک طرف تو شام کی سچویشن کو اگر آپ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس رجیم میں جو بہت بڑا ہاتھ ہے، اس میں ترکی، عرب، امریکہ، دیگر ممالک نے ایک بھرپور رول ادا کیا ہے. لیکن اس رول کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پڑھائی جو پڑھت لکھت ہے اس سے ہم بڑے دور رہتے ہیں، ریسرچ چیز ہم کرتے نہیں ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہم جذباتی فیصلوں پر عمل درآمد کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جولانی کو لانچ کرنا اور پھر ایک ایسے موقع پر لانچ کرنا جہاں پر ایک معاملہ حتمی جو ہے معاملہ نکل گیا ہو. آپ کو میں نے ایک خبر دی کہ اسرائیل کی حالت کیا ہوتی تھی، پیلی ہو گئی تھی، پتلی ہو گئی تھی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ساری سچویشن میں اچانک اگر اسرائیل کو ریلیف ملا ہے تو الجولانی، ترکی اور دیگر مسلم ممالک نے ان کو ریلیف دیا ہے. تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، لیکن الجولانی جو ہے وہ ماضی کا جو خطرناک قسم کا لبادہ اوڑے تھے، اب وہ کوٹ پینٹ، ٹی شرٹ وغیرہ میں انضمام پر آتے ہیں اور بڑی روشن خیال باتیں بھی کرتے ہیں. ہونا یہ چاہتے کہ اللہ کرے کہ یہ روشن خیال ہو، یہ جو سر کاٹنے والا سین ہے اس میں وہ ملوث نہ ہو. دوسرے غزہ میں بات کریں، آپ کو پتہ ہے کہ تو مجھے تو بخار ہے، سخت قسم کا ٹیمپریچر ہے، تو مجھے شدید قسم کی سردی لگ رہی ہے، لیکن میرے پاس چلو بلینکٹ ہے، کمبل ہے، کمرہ ہے، میں آرام سے سو سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں، ہیٹر لگا سکتا ہوں، کوئی اور آسائشیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ غزہ میں جو بارشوں نے تباہی مچائی ہے اس سے بڑی تکلیف ہوئی ہے. بیچاروں کے کیمپ میں جو پانی گیا ہے، ٹھنڈی ٹھار ہواؤں کا رخ ہے، بچے ہیں، سب بیمار ہیں، اسپتال ہے نہیں، دوائیاں ہیں نہیں. بہرحال ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ان کی آواز کو آگے شیئر کیجیے گا تاکہ دنیا جو ہے کم سے کم ان کو جھنجھوڑا جا سکے. اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.